بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت ہی کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ فرعون کو موت کہاں واقع ہوئی اور کیسے واقع ہوئی۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے چینل کے اوپر نیوز آتی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو دوستو، بات یہ ہے، فرعون کا جو اصل نام تھا ولید بن مذہب بن ریان تھا، جس کو دنیا میں فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا جو کہ رب کو ناپسند تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا اس نے غریبوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا، غریبوں کا حق کھانا شروع کر دیا۔ غریبوں سے مزدوری کرواتا، سارا دن ان سے مزدوری کرواتا۔ جب وقت آتا اجرت کا تو کم اجرت دیتا ان کو۔ جب یہ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ جا کر فرعون کو کہہ دو کہ اس طرح نہ کرے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جب آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے یہ بات اس کو کہی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تو غریبوں کا حق نہ کھا، تکبر نہ کر، ان سے زیادہ مزدوری کروا کے کم اجرت نہ دے۔ تو دوستو، جب اس فرعون نے یہ بات کو سنا تو وہ قہقہ لگانے لگ گیا، وہ ہنسنے لگا، اس نے جو ہے مذاق اڑایا۔ تو آپ نے طرح طرح کے معجزات دکھائے۔ جب قوم نے یہ معجزات دیکھے تو قوم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی۔ تو در حقیقت فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مصر کا بادشاہ بھی میں ہوں اور خدا بھی میں ہوں۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے معجزات دکھا رہے ہیں تو قوم نے فرعون سے سوال کیا، تو کہتا ہے میں خدا ہوں، ادھر معجزات دکھا رہا ہے وہ۔ تو فرعون کو غصہ آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ آج میں جو ہے موسیٰ کو قتل کر دوں گا اور جو اس کے اوپر ایمان لے کر ہے ان کو بھی ختم کر دوں گا۔ غیب سے آواز آئی حضرت موسیٰ کو کہ آپ اس طرح کریں، راتوں رات آپ اور آپ کی قوم جائے یہاں سے چلے جائیں۔ جب راتوں رات نکلے وہ، فرعون کو پتہ چل گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں آج ان کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ جب تیار کیا تو چلا، آگے آگے حضرت موسیٰ تھے، پیچھے آپ کی قوم تھی، اس سے پیچھے فرعون اور اس کی قوم تھی۔ جب پہنچے دریا کی طرف، اس دریا جہاں پر پہنچے اس دریا کو کہا جاتا ہے دریائے نیل۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے نبی اب ہم یہاں تو پہنچے ہیں لیکن آگے ہم کیسے جائیں گے؟ پیچھے فرعون اور اس کی قوم ہے، وہ تو ہمیں مار دے گی۔ تو آپ نے فرمایا گھبرائیں نہیں۔ تو اللہ پاک نے غیب سے آواز دی موسیٰ کو کہ آپ اس طرح کریں، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پانی پر ماریں۔ تو آپ نے پانی پر مارا تو رستہ بن گیا۔ تو قوم میں اختلاف تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ کی قوم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، اپنے رب سے عرض کرو کہ یہاں پر اور بھی راستے بنائے۔ تو آپ نے 12 جگہوں پر عصا مارا اور راستے بن گئے اور آپ کی قوم وہاں سے گزر گئی۔ تو دوستو، پیچھے فرعون اور اس کی قوم آئی، وہ بھی انہی راستے سے گزرنے لگی۔ تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ جس طرح تو پہلے چل رہا تھا اسی طرح آپ چلنا شروع کر دے۔ جب وہ اسی طرح چلا تو فرعون کی جو قوم تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ فرعون کی جب باری آئی تو اس نے کہا کہ میں بھی ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اب تو مرنے کے وقت ایمان لے کر آ رہا ہے، اب تیرے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو دوزخ میں جائے گا۔ تو جب اس کو پانی میں غرق کیا، وہ مر گیا، تو فرعون کی لاش کو پانی نے باہر پھینک دیا۔ جب باہر پھینکا تو آج تک اس کی جو ہے لاش کو دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے حق کھایا۔
تو دوستو اس کو پورے جہان کے لیے نشانہ بنا دیا گیا، عبرت ناک نشانہ بنایا اس کو، تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح نہ کرے۔ دوستو اس نے زمین کے اوپر تکبر کیا جو رب کو ناپسند تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، رب کو ناپسند تھا، اس نے لوگوں کا حق کھایا جو اللہ پاک کو ناپسند تھا۔ مین بات جو ہے اس نے حضرت موسیٰ یعنی اللہ پاک کے نبی کے ساتھ ٹکر لی، تکبر کیا، اس کو یہ کہا کہ میں خدا ہوں، جو اللہ کو ناپسند تھا۔ تو دوستو آج تکبر کرنے والے کا انجام آج تک ہر بندہ جانتا ہے کہ فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو پانی میں ڈبو کر اس کو مارا گیا، پھر اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس طرح کرے گا، اللہ پاک کی ذات جو ہے اس سے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب اس نے تکبر کیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا۔ دوستو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں تکبر سے جو ہے اور لوگوں کے حق کھانے سے اور ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔